نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل القمر علی سائر الکواکب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ الہی تمنا ہے کہ زندگی میں کچھ کام کر جاؤں، الہی تمنا ہے کہ زندگی میں کچھ کام کر جاؤں، اگر ہو سکے تو کچھ خدمت قرآن کر جاؤں۔ انتہائی واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقدس مہینہ رمضان المبارک کا ہمیں عطا فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے اس مقدس لمحات میں نماز تراویح ادا کرنے کی اور قرآن مجید سننے کی اور قرآن مجید سنانے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ وہ بچے مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے قرآن مجید تراویح کے اندر سنایا۔ اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور والدین کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ یہ قرآن مجید کے تکمیل کی محفل ہے، اور قرآن مجید جب مکمل کیا جاتا ہے تو اس بابرکت موقع پر اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور پھر یہ طاق رات 25ویں رات ہے، اور رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ ہے، تکمیل قرآن کا موقع ہے، تو اس میں ہم جتنی بھی اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ تو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مقدس کتاب ہے، لا رائب کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کتاب جس سینے کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے وہ سینہ تمام سینوں سے اعلیٰ اور افضل بن جاتا ہے۔ یہ کتاب جس گھر کے اندر آ جاتی ہے وہ گھر تمام گھروں سے افضل ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن، یہ لا رائب کتاب جس سینے کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفوظ ہونے والے سینے کے اور جس کے سینے کے اندر محفوظ ہوئی اس کے والدین کو، عزیز رشتہ داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو حفظ قرآن کے کرنے والے طالب علم کے معاون ہوتے ہیں، معاونت کرنے والے، تعاون کرنے والے، حوصلہ افزائی کرنے والے، اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے، حافظ قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے، یہ تمام کے تمام افراد جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نجات عطا فرما دیتے ہیں، صرف قرآن مجید کے ساتھ تعلق اور قرآن مجید کے ساتھ محبت کی بنا پر، کہ قرآن سے بھی محبت، قرآن والوں سے بھی محبت، اور جس کے سینے کے اندر قرآن ہے ان سے بھی محبت۔ تو یہ قرآن ایسی عظیم الشان کتاب ہے، اور قرآن کے ساتھ ایک محبت جو ہے، ایک یہ عجیب ہی ایک قرآن کے ساتھ محبت اور عقیدت جو ہوتی ہے۔ ایک واقعہ ذہن کے اندر آیا، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہم اللہ تعالی، مستورات کے حوالے سے ہے، چونکہ ہماری مائیں اور بہنیں باپردہ جو ہے وہ بیان سماعت فرما رہی ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی چند ایک باتیں عرض کر دوں۔ مستورات جو ہیں، جو اگر قرآن کے ساتھ محبت اور قرآن کے ساتھ لگاؤ اور قرآن مجید کی تلاوت کریں گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے اندر ایسے
چاند کی طرح اس گھر کو روشن کر دیتے ہیں کہ آنے والی نسل اور آنے والی اولاد جو ہوتی ہے وہ بھی دیندار اور حافظ قرآن پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک واقعہ ذہن کے اندر آیا، مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہم اللہ تعالی بہت بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ گزرے ہیں، مشہور تبع تابعین ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ان کا ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ان کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے کہ راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، ان کے ساتھ ان کے دوست احباب بھی تھے، تو نماز کے لیے جب رکے مسجد کے اندر تو انہوں نے اپنی سواری کو باہر چھوڑ دیا اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر چلے گئے۔ جب نماز پڑھ کے واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی سواری جو گھوڑا تھا وہ کسی کی چراگاہ کے اندر چر رہا تھا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سواری کو وہیں پہ چھوڑا اور پیدل سفر کرنا شروع کر دیا۔ جو ساتھ ان کے رفقا تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ سواری کو چھوڑ دیا اور پیدل سفر کرنا شروع کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو گھوڑا ہے اس نے ایسی چراگاہ میں سے چارہ کھا لیا کہ جس کے مالک نے اس کو چرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ تو عبداللہ بن مبارک ایسی سواری کی پیٹھ پر سواری کرنا گوارا نہیں کر سکتا جس کے پیٹ کے اندر بغیر اجازت کے چارہ چلا جائے۔ یہ تقوی کا عالم تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں حج سے واپس آ رہا تھا کہ ایک جگہ پہ میں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا عورت وہ ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے، تو میں نے دیکھا کہ اکیلی ہے اور با پردہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے سب سے پہلے تو سلام کیا، تو انہوں نے سلام کے جواب میں وعلیکم السلام نہیں کہا بلکہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ صاحب بصیرت بزرگ تھے، سمجھ گئے کہ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا ہے قرآن کی آیت سے۔ تو فرمایا کہ اماں جان آپ یہاں کیسے بیٹھی ہیں؟ تو اماں جان نے جواب دیا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ۔ تو سمجھ گئے کہ یہ راستہ بھولی ہوئی ہیں اور یہ قافلے سے بچھڑی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ تو اماں جان نے فرمایا کہ ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین۔ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ شہر جانا چاہتی ہیں۔ تو فرمایا کہ میں اپنی سواری کو بٹھاتا ہوں، آپ اس سواری کے اوپر بیٹھ جائیے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سواری کو میں نے بٹھایا اور اماں جان سواری کے اوپر جو ہے وہ سوار ہوئیں اور دعا پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ جب سواری پر سوار ہو گئیں تو عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی سواری کی مہار کو پکڑا اور آگے آگے چلنے لگا اور کچھ اشعار گنگنانے لگا، اور عربی کے اشعار تھے، میں پڑھنے لگا۔ تو اماں جان کی آواز آئی کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اے اللہ کے نیک بندے شعر نہ پڑھو بلکہ قرآن مجید پڑھو، فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ تو فرماتے ہیں کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگ گیا۔ تو میں نے اماں جان سے سوال کیا کہ شہر میں آپ کا کون رہتا ہے؟ تو اماں جان نے جواب دیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اماں جان کو اللہ نے اولاد بھی دی ہے اور مال بھی وافر مقدار میں عطا کیا ہے، اولاد بھی دی ہے اور مال بھی عطا کیا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ تو فرمایا کہ جب ہم شہر کے اندر داخل ہوئے تو میں نے پوچھا کہ اماں جان آپ کے بیٹوں کے نام کیا ہیں، جو آپ کے اولاد ہیں ان کے نام؟ تو اماں جان نے فرمایا کہ اسماعیل و اسحاق و یعقوب۔ تو میں سمجھ گیا کہ ان کے بیٹوں کے نام یہ ہیں۔ تو میں قافلے کے اندر گیا اور قافلے میں نے زور سے آواز لگائی تو وہ اسماعیل اسحاق یعقوب نام کے خوبصورت نوجوان وہ میرے پاس آئے اور پوچھنے لگے کیا بات ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی والدہ جو ہے وہ قافلے سے بچھڑی ہوئی تھیں، وہ راستے کے اندر بیٹھی تھی، تو میں ان کو اپنی سواری پر لے کر آ گیا ہوں۔ تو وہ اپنی ماں سے مل کر بڑے خوش ہوئے، وہ بھی ان کو تلاش کر رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم اپنی ماں کو مل کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ تو ہماری ماں نے
کہا کہ اس مہمان کا کچھ اکرام کرو، تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانے سے انکار کر دیا، تو اماں جان نے فرمایا کہ کچھ کھائے بغیر تو ہم یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ تو بہرحال یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ مستورات جو ہیں، جو قرآن مجید کے ساتھ لگاؤ اور محبت رکھتی ہیں اور قرآن مجید کے علاوہ وہ اپنی زبان سے بات نہیں کرتی، تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ اماں جان نے بغیر قرآن کی آیت کے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ تو میں نے ان کی اولاد، ان کے بیٹوں سے پوچھا کہ یہ اماں جان کرتی کیا ہیں، انہوں نے بغیر قرآن کے بات ہی نہیں کی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ہماری والدہ بہت نیک خاتون ہیں، 20 سال گزر گئے اماں جان نے قرآن کی آیت کے علاوہ کبھی بات نہیں کی، 20 سال گزر گئے کبھی اماں جان نے بغیر قرآن کی آیت کے بات نہیں کی۔ یہ خطبات فقیر کے اندر پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی خطبات فقیر میں جلد نمبر 13 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے گھروں کی مستورات ایسا ماحول بنائیں گی، قرآن مجید کے ساتھ محبت، قرآن مجید کے ساتھ لگاؤ اور قرآن مجید کی تلاوت جب کریں گی، تو پھر ہماری اولادیں بھی ایسی ہی پیدا ہوں گی اور ہمارے گھروں کے ماحول بھی قرآن والے ہی بنیں گے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن کے ساتھ زیادہ محبت اور لگاؤ رکھیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیوی، سب سے لاڈلی بیٹی ہیں، سب سے محبوب بیٹی ہیں، خاتون جنت ہیں۔ ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ سردیوں کی سخت ٹھنڈی راتوں میں، سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، لمبی راتیں ہوتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھ لیتی، حسن و حسین کو سلا دیتی اور نماز کی نیت باندھ لیتی، سارے کام کاج کر کے عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر نماز کی نیت باندھ لیتی اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیتی۔ ساری رات گزر جاتی، صبح کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو میں اپنی نماز کو مختصر کر کے اللہ سے شکوہ کرنے بیٹھ جاتی کہ یا اللہ آپ کی سردیوں کی رات اتنی چھوٹی ہوگی کہ میرا قرآن بھی پورا نہ ہو سکا۔ قرآن کے ساتھ عقیدت اور محبت یہ اس قدر ہے کہ سردیوں کی سخت لمبی راتوں میں بھی قرآن مجید کی تلاوت ساری رات اور سارا دن چکی بھی پیسنا، بچوں کو بھی سنبھالنا۔ آج کی ہماری مستورات یہ کہتی ہیں کہ یہ سارا دن کام کاج سے ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی، گھر کے کام، کچن کے کام، بچوں کے کام، یہ اور وہ ہمیں فرصت نہیں ملتی۔ تو ازواج مطہرات، امہات المؤمنین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہمیں یہ درس اور سبق ملتا ہے کہ وہ بھی گھر کے کام کیا کرتی تھیں۔ آج کل تو سہولیات ہی بڑی ہیں، جدید دور ہے، ہر چیز کی مشینری موجود ہے، ہمیں تو محنت کرنی نہیں پڑتی۔ وہ صحابیات جو تھیں وہ اپنے ہاتھوں سے چکی سے آٹا پیسا کرتی تھیں، پانی باہر سے خود لے کے آیا کرتی تھی، سارے معاملات گھر کے سارے کام کیا کرتی تھی۔ تو اس کے باوجود رات کو کھڑی ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم جو ہے قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کے ساتھ لگاؤ اور محبت رکھیں۔ جب ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہوگی، ہماری مستورات قرآن کی تلاوت کیا کریں گی، تو پھر جو ہے بزرگوں کے واقعات بھی لکھے ہیں کہ جو ہے قرآن مجید جب بچے کو دودھ پلاتی، قرآن مجید کی تلاوت کرتی۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر مصحف کہ ایک ماں اپنے بچے کو قرآن مدرسے میں داخل کروانے کے لیے آئی، تو بچے سے قاری صاحب نے کہا کہ آپ پڑھنا شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، الف لام میم پڑھا، سورہ آل عمران پڑھی اور تیسرا چوتھا پانچواں پورے 15 پارے پڑھ لیے۔ قاری صاحب پریشان ہو گئے کہ یہ جو اماں جان اس کی ماں آئی تھی انہوں نے میرے ساتھ شاید مذاق کیا ہے، بچہ تو پہلے سے ہی حافظ قرآن ہے۔ تو اس کی ماں کو بلایا گیا تو پوچھا کہ یہ بچے کو میں نے بسم اللہ پڑھائی اور اس نے ماشاءاللہ بسم اللہ پڑھ کے پورا 15 پارے بغیر غلطی کے سنا دیے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پہلے سے حافظ قرآن ہے۔ کہا جی میں نے ابھی تک کسی قاری صاحب کے پاس اس کو نہیں بھیجا، نہ کسی مدرسے میں بھیجا ہے، نہ کسی مسجد میں بھیجا ہے۔ تو پوچھا کہ پھر اس کو سارے قرآن پارے کیسے یاد ہیں؟ تو فرمانے لگیں کہ میری یہ عادت تھی کہ میں جب بھی بچے کو دودھ پلاتی تھی تو قرآن مجید کھول لیا کرتی تھیں اور بچے کو دودھ پلاتے پلاتے 15 سپاروں کی تلاوت کر لیا کرتی تھی۔
بچے کو دودھ پلاتے پلاتے 15 سپاروں کی تلاوت کر لیا کرتی تھی. اب ہمیں 3 سپارے پڑھنے پڑیں، 2 سپارے پڑھنے پڑیں تو موت نظر آتی ہے. ہم کہتے ہیں 3 سپارے پڑھ لیں. ہم حافظ قرآن کے لیے 3 سپارے پڑھنا ہمیں آج کے دور میں مشکل نظر آتے ہیں، اور وہ بھی ایک دور تھا کہ جب 15 سپارے ایک ہی نشست میں پڑھ لیا کرتے تھے. تو اس لیے یہ قرآن مجید یہ بہت عظیم موقع ہے. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور تکمیل قرآن کا موقع، یہ بہت بابرکت محفل ہے، بہت بابرکت موقع ہے. تو ایسے موقع کے اوپر ہم جو ہے ایک تو توبہ اور استغفار کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اور اس پر اللہ کا ہم شکر ادا کریں. لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے. قرآن مجید سے محبت اور قرآن مجید سے لگاؤ بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے. تو اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لیتا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہے سنے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن حفاظ کرام نے سنایا اور جن حفاظ کرام نے تراویح کے اندر پڑھا اور جن سامعین نے سنا، اللہ تبارک و تعالی سنانا اور سننا جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.